تصور کریں آپ کی فضاؤں میں ڈرونز اڑ رہے ہوں اور آپ کا تمام تر جدید جو راڈار سسٹم ہے وہ ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکے کہ کس نوعیت کے ڈرونز ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں پتہ لگ سکتا نا کہ یہ ڈرون ہیں بھی یا نہیں۔ اسی قسم کی ایک صورتحال جو ہے وہ آج کل یورپ میں ایمرج ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ اب سے ایک ہفتے پہلے پولینڈ کے جو ان کا ایئرپورٹ ہے وارسا کا، وہاں پہ 20 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر فضا میں رہنے کے بعد اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ یورپینز کا کہنا یہ تھا کہ یہ رشین ڈرونز ہیں، لیکن جب چیک کیا گیا تو وہ ان میں سے کچھ 10 کے قریب ڈرونز ایسے تھے جو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے تھے، پتہ ہی نہیں لگا، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ رشین ڈرونز ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں۔ 10 ڈرونز رشیا کے تھے۔ پولینڈ کوئی اتنا امپورٹنٹ ملک نہیں ہے، وہ ویسے بھی کولڈ وار کے دور میں چونکہ رشیا کا ایلائی تھا اور ایسٹرن یورپ یا یورپ کے اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے، لہٰذا زیادہ فوکس نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے اوپر۔ لیکن پھر دوسرے ہی دن، اس سے اگلے دن بیلجیم کی فضاؤں میں یہ ڈرونز نظر آئے اور اس مرتبہ ان کی تعداد 50 سے 70 کے قریب تھی، جن میں سے 50 ڈیٹیکٹ ہوئے کہ یہ رشین ڈرونز ہیں اور 20 ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے۔ پھر نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ ڈرونز کہاں سے اڑے تھے، کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ اب بیلجیم یورپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے کیونکہ یہاں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، یہاں پہ یورپ کی اسٹریٹجک پالیسیز کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اور ایک وقت یہ تھا کہ جو یورپین یونین بنائی گئی تھی اس کا جو کیپٹل ہے وہ بھی بیلجیم کا جو کیپٹل ہے اس کو بنانے کی مطلب یہ تھا ایک تجویز تھی۔ تو بیلجیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے۔ جب بیلجیم کی فضاؤں میں یہ ڈرونز نظر آئے اور اس کے بعد یہی ڈرونز سویڈن کی فضاؤں میں بھی نظر آئے اور اس مرتبہ ان کی تعداد 100 تھی، یعنی 100 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے بھی 80-90 کے قریب ڈیٹیکٹ ہو گئے، 10-12 ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے۔ اب سوال سارے یورپ کو جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرونز جو جن کا پتہ ہے کہ یہ رشین ڈرونز ہیں اور رشیا یوکرین وار کی وجہ سے روس ان کو اڑاتا رہتا ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن وہ جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگی ڈرونز ہیں یا یہ جاسوس ڈرونز ہیں یا کس پرپس کے لیے ہیں، وہ یو ایف او بن گئے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ ہیں کیا چیز۔ اب اور یورپ جو ہے وہ طویل غور و خوض کے بعد، برطانیہ چونکہ ان کا برین ہے تو وہاں ڈسکشنز کرنے کے بعد وہ لوگ اس فیصلے پر پہنچے کہ ڈرونز کسی بھی نوعیت کے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں، انہیں کاؤنٹر کریں۔ تو یورپ میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ڈرونز کو روکنے کے لیے پورے یورپ کے آگے ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل دیوار قائم بنائی جائے گی۔ ایک ایسی دیوار بنائی جائے گی جو ڈیجیٹل جیمرز پر مشتمل ہوگی، یورپ میں کوئی چیز انٹر ہی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اسرائیل نے اپنے ملک کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آئرن ڈوم لگا رکھا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی دیوار بنتی ہے تو اس پہ جو خرچہ ہے وہ تو خیر یورپ کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ افورڈ کر لیں گے، لیکن یہ ویسے ہی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک حیرت انگیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ایک پورے کانٹیننٹ کو آپ اس طریقے سے سیکیور کر لیں کہ اس کی باؤنڈری کے اوپر یا اس کے بارڈر کے اوپر اور فضاؤں میں، ہواؤں میں، زمین پر نہیں، آپ ایسی کوئی دیوار بنا لیں جس میں سے کوئی بھی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ وہ گزر ہی نہ سکے۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا اور یورپ میں کوئی اور یہ کام کرے یا نہ کرے، لیکن جرمنز میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے، دے کین ڈو اٹ۔ جرمنز ہی پوری دنیا میں آج تک جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں، جو سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ جرمنز ہی کی دین ہے۔ ساری دنیا نے انہی کو کاپی کیا ہے اور یہ جو وال ہے اس کا آئیڈیا بھی جرمنز کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور یورپ والوں کا کہنا یہ ہے، مطلب کہنا نہیں ہے، ان کی یہ متفقہ رائے ہے کہ اگلے برس نومبر سے پہلے یہ وال جو ہے اس کو اسٹیبلش ہر صورت میں کرنا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ تو ہم لوگوں نے صرف سنے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ونڈر ہوگا جو ہماری آنکھوں کے سامنے بنے گا۔